پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ جمعے یا پیر کو کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات میں تمام آپشنز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے بنگلہ دیش کو ایونٹ سے نکالنے پر ICC کے دوہرے معیار پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے انہیں تمام آپشنز سامنے رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت کی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، سندھ کے محکمہ توانائی کے کم آمدن والے افراد کو 2 لاکھ سولر پینل فراہم کرنے کے منصوبے میں 3 ارب روپے سے زائد مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیب کے نوٹس کے بعد ریکارڈ اور تفصیلات نیب کو فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کمپنی نے کاغذات میں جعل سازی کر کے مبینہ طور پر 3 ارب 2 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے۔ یہ منصوبہ ورلڈ بینک کے 10 کروڑ ڈالر کے قرض سے جاری تھا۔ کانٹریکٹر نے پروجیکٹ کے عملے کی ملی بھگت سے مطلوبہ تعداد میں سولر یونٹس فراہم نہیں کیے، تاہم کاغذات میں اسے مکمل دکھایا گیا۔ جیو نیوز کے اینکر شہزاد اقبال ستمبر 2025 میں اپنے پروگرام نیا پاکستان میں سندھ سولر منصوبے میں مبینہ بے ضابطگی سے جڑے اہم حقائق سامنے لائے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ غیر ملکی کمپنی نے ایک سولر کٹ اور پنکھوں کی لاگت $151 بتائی، مگر اصل قیمت $50 سے کم ہے۔ پنکھے امپورٹ کرنے تھے، مگر دستاویزات میں رد و بدل کر کے مقامی پنکھے تقسیم کیے گئے۔ کا کوٹیشن ڈاکیومنٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس میں نجی کمپنی نے سندھ حکومت کو سولر ہوم سسٹم کی فی یونٹ $112.44 کی قیمت کوٹ کی تھی، جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ملا کر $151.79 بنتی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے 2 اور ڈاکیومنٹس رکھتے ہیں۔ پہلا ڈاکیومنٹ وہ اس نجی کمپنی کی کمرشل انوائس ہے، اور اس ڈاکیومنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی نے 24 اکتوبر 2024 کو 20,808 سولر ہوم سسٹم امپورٹ کی، لیکن ان کی جو فی یونٹ قیمت ہے وہ $112 نہیں، وہ صرف $23.4 ہے۔ اب آپ کے سامنے کسٹمز کی بل آف انٹری کا ڈاکیومنٹ رکھتے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی نجی کمپنی نے پاکستان میں مقامی کمپنی کو $23.4 فی یونٹ کے حساب سے 20,808 کٹس ایکسپورٹ کی ہیں۔ جس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ چین سے درآمد ایک سولر کٹ کی اصل قیمت اور تخمینہ لگائی گئی قیمت میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں۔ پروگرام نیا پاکستان کے اینکر پرسن شہزاد اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شہزاد، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ 27 ستمبر 2025 کے آپ کے یہ اس پروگرام کا کلپ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کہے گا اپنے پروگرام میں سندھ کے سولر پروگرام میں مبینہ کرپشن کا انکشاف کیا تھا، کیا کچھ سامنے آیا تھا؟ جی مبشر، بہت شکریہ۔ مبشر، پہلے تو دیکھیں، یہ جب الیکشن ہونے والے تھے، پیپلز پارٹی اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم 300 یونٹ فری بجلی کا منصوبہ ہے ہمارا، لیکن الیکشن وہ نہیں جیتے، تو انہوں نے پھر ایک سولر منصوبہ جو ہے وہ بنایا تھا، جس کے الگ الگ جو ہے کمپوننٹس تھے۔ اس میں ایک کمپوننٹ یہ تھا کہ 2 سے 2.5 لاکھ گھرانوں کو انہوں نے سولر کٹ فراہم کرنی تھی۔ اب یہ جب اسکینڈل ہم لے کر آئے سامنے، اور جس میں ہم نے بتایا کہ جو ڈاکیومنٹس ہے، یعنی کہ کمرشل انوائسز کمپنی کے اور جو امپورٹ ڈاکیومنٹس، وہ بڑا واضح طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک سے آپ جو قرضہ لے رہے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں فی سولر کٹ $151 کا، لیکن جو کٹ آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کمپنی کے انوائسز میں وہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لیس دین $50 ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پنکھے اس سولر کٹ میں تھے، یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہم امپورٹ کریں گے، لیکن جو کمپنی جنہوں نے پنکھے سپلائی کر رہے تھے وہ امپورٹ نہیں، الٹا وہ پاکستان میں مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ پنکھے۔ پھر یہ جعلی امپورٹ دکھائی گئی پنکھوں کی، اور اس پہ جو ڈیوٹی اور ٹیکسز تھے وہ بھی کلیم کیے گئے۔ تو یعنی کہ جو ٹوٹل کیلکولیشن تھی ہماری، اس کے مطابق 6.5 ارب روپے کا یہ ایک صرف منصوبے میں فراڈ کی، کرپشن کی داستان سامنے آ رہی تھی۔ جب ہم نے پیپلز پارٹی سے انیشلی اس پہ بات کی، تو پیپلز پارٹی کا روایتی موقف تھا کہ بیس لیس ہے، ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹس ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اس میں فراڈ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جب بھی کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں کرپشن کے۔ پھر جب ہم نے دوبارہ ناصر حسین شاہ صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا، تو اس وقت انہوں نے مانا کہ اس میں کچھ ارریگولیرٹیز ہیں جس کی ہم تحقیقات کریں گے۔ اور دسمبر میں پھر خود سندھ کابینہ نے جو اپنی انکوائری کروائی، اس کے مطابق انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس میں کم از کم 3 ارب روپے کا فراڈ ہے، جبکہ ہمارے مطابق اس سے زیادہ کا اس میں فراڈ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی اسلام آباد میں جب آپ نے دیکھا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے اس سولر منصوبے کو بھی اپنی کامیابی کے طور پہ دکھایا۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے یہ شوز کیے تھے تو بلاول صاحب نے خود اس پر جو ہے ایکشن لینے کا کہا تھا۔ ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں کہ وہ بڑے خفا ہوئے تھے پارٹی کے کچھ لوگوں کے اوپر کہ کس طریقے سے اتنا بڑا اس میں فراڈ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک 19 گریڈ کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے ان کو معطل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا۔ یہ کہا ضرور دیا کہ اینٹی کرپشن کو ہم نے یہ بھیج دیا معاملہ،
لیکن اب جو نیب کا ڈاکیومنٹ آیا ہے وہ تو بڑا واضح کرتا ہے کہ نیب ہی اس کی تحقیقات کرے گا اور کوئی ادارہ اس کی تحقیقات نہیں کرے گا. تو ایک ایسا منصوبہ جس میں 6.5 ارب روپے کا ڈفرنس آ رہا ہے, اس میں مبینہ کرپشن کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 19 گریڈ کا افسر جو خود کہتا ہے, جنہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو کبھی انکوائری کے لیے بلایا نہیں گیا اور مجھے اس کے بغیر ہی معطل کر دیا گیا. تو اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں, کتنے لوگ ملوث ہیں؟ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جو چائنیز پارٹنر تھے اس کمپنی میں جنہوں نے یہ سپلائی کیا, اس کے خلاف تو انہوں نے چائنیز ایمبیسی سے بھی رابطہ کیا اور ان کو بلیک لسٹ بھی کیا ہے. لیکن جو لوکل پارٹنرز ہیں, جو ہمارے مطابق بڑے کچھ کنیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, ان کا ابھی تک کچھ نہیں پتا. ان سے یہ کہا گیا تھا کہ پیسے واپس لیں گے, لیکن کیا وہ ملک میں ہیں, بھاگ گئے ہیں, اس حوالے سے کچھ اب تک جو ہے سندھ حکومت نے نہیں بتایا. بہت شکریہ آپ کا شہزاد اقبال صاحب, آپ جیو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے منیاپولس شہر سے امیگریشن اینڈ کسٹم ایجنٹس کو واپس بلانے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے. امریکی اخبار سے گفتگو میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی وقت منیاپولس شہر سے ایجنٹس کو بلا لیں گے. ہماری ٹیم حالیہ واقعات کا جائزہ لے رہی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق عوامی احتجاج کے باعث وائٹ ہاؤس پر منیاپولس سے امیگریشن اینڈ کسٹم ایجنٹس کو نکالنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے. امریکی ریاست منیسوٹا کے گورنر اور میئر منیاپولس بھی ٹرمپ سے ایجنٹس کو واپس بلانے کا مطالبہ کر چکے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں, کراچی پریس کلب پر احتجاج کے باعث پولیس نے پریس کلب جانے والی سڑک کو بند کر دیا ہے, جس سے آئی چندری گڑھ روڈ اور صدر میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز دانیال سید سے. دانیال, بتائے گا کس حد تک ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے, یہاں سے گزرنے والے شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں, بدترین ٹریفک جام ہو چکا ہے. کراچی پریس کلب پر ممکنہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس احتجاج کے باعث نہ صرف پریس کلب کے اطراف بلکہ آرٹ کونسل, شاہین کمپلیکس, آئی چندی گڑھ روڈ سمیت PIDC کے اطراف بھی بدترین ٹریفک جام ہو گیا ہے. ٹریفک پولیس اہلکار تو دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ٹریفک بدترین جام ہے. MR کیانی چورنگی, شاہین کمپلیکس, آئی چندی گڑھ روڈ, ایوان صدر, فوارت چوک, زینب مارکیٹ اور اس کے اطراف میں اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے. پریس کلب جانے والی جو مقامات ہیں ان کو کنٹینرز لگا کر پولیس کی جانب سے بند کیا گیا تھا, جس کے بعد آئی چندی گڑھ روڈ پر ٹاور سے لے کر شاہین کمپلیکس سے آرٹس کونسل, PIDC چوک سے لے کر شاہین کمپلیکس, پاکستان چوک جانے والے جو راستے ہیں ان تمام چاراہوں کے اوپر اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے اور شہری جو دفاتر سے گھر جانے والے ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹریفک پولیس اہلکار سڑکوں پہ دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ٹریفک کی روانی بحال نہیں ہو پا رہی ہے. جی شکریہ آپ کا دانیال, آپ اس سے متعلق تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی. پروگرام کے تحت پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے. نادار افراد کو نگہبان کارڈز دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت رمضان سے متعلق اجلاس میں نادار افراد کے لیے CM راشن کارڈ, نگہبان دسترخوان, سہولت بازار سمیت دیگر انتظامی امور کی منظوری دی گئی. پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں راشن کارڈ ہولڈرز کو رمضان میں 3,000 کے بجائے 10,000 روپے دیے جائیں گے. ہر تحصیل میں 8 نگہبان دسترخوان قائم کیے جائیں گے. نگہبان دسترخوان کے تحت پورے رمضان میں 2,000 روزہ داروں کو افطاری کرائی جائے گی. سیشن جج لاہور نے سیشن کورٹ کی چھت پر بسنت کی تجویز مسترد کر دی. سیشن جج لاہور نے تحریری مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ یاسین بٹ نے سیشن کورٹ کی چھت پر بسنت منانے کی تحریری تجویز دی تھی. سیشن کورٹ کا احاطہ انتہائی حساس اور سیکیورٹی زون ہے. احاطہ عدالت میں ایسی تقریبات کی اجازت سنگین سیکیورٹی خطرات کا باعث بن سکتی ہے. سیکیورٹی خدشات ہیں, ججز, عملہ, وکلاء اور عوام کے تحفظ کے سبب اجازت نہیں دی جا سکتی. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کو بڑھانا مشکل حالات کے باوجود ممکن ہے. گزشتہ مالی سال میں بجلی کی پیداوار میں 53% حصہ قابل تجدید ذرائع سے حاصل ہوا. آلودگی سے پاک توانائی کے عالمی دن پر پیغام میں شیری رحمان نے کہا کہ عالمی تعاون, مالی مدد اور ٹیکنالوجی کی منتقلی سے ترقی پذیر ممالک میں صاف توانائی کو فروغ دیا جا سکتا ہے. توانائی کی منتقلی منصفانہ اور عوام کے مرکز پر ہونی چاہیے تاکہ ماحولیاتی انصاف قائم رہے. صاف توانائی نہ صرف آلودگی کم کرے گی بلکہ درآمدی ایندھن کے زر مبادلہ میں بھی کمی لائے گی. نئی انرجی پالیسی میں نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی تبدیلی شہریوں کے لیے صاف توانائی کے فروغ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے اپوزیشن لیڈر محمود خان نے چکزئی کی وفد کے ہمراہ شیری مزاری کے گھر آمد. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سے اظہار یکجہتی کیا. میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی کو جس طرح گرفتار کیا گیا اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم پیکا کے مخالف تھے اور آواز دبانے کی مذمت کرتے ہیں. کوشش ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اپوزیشن الائنس وکلاء کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہے. پاکستان کی تاریخ جمہوری جدوجہد کے حوالے سے تابناک ہے.
अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में हुई साल 2026 की मैराथन में इस साल 6000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। रेस में 30 मुल्कों ने हिस्सा लिया। पिछली रेसेस की निस्बत इस साल इस्लामाबाद मैराथन के शुरका की तादाद सबसे ज्यादा रही। F9 पार्क से डी चौक तक होने वाली रेस में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। फुल मैराथन, हाफ मैराथन के अलावा 10 किलोमीटर की फैमिली रेस और 5 किलोमीटर की फन रेस भी मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ रेसों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने वाली खवातीन और मर्दों में इनामात तकसीम किए गए। फुल मैराथन शेर खान के नाम रही है। स्टार खटक दूसरी और सजाद अहमद तीसरी पोजीशन पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में काजाकिस्तान की सल्तनत सेम्पेनिया ने कामयाबी अपने नाम की। इस्लामाबाद मैराथन के मुंतजिमीन का कहना है कि इस्लामाबाद मैराथन के शुरका की तादाद हर साल बढ़ रही है। शगुफ्ता जमानी की सरबराही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए 10 रुकनी पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्च पर भिजवाया जाए। पार्लिमानी वफ्द हर साल मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा जाएगा। वफ्द में शामिल अरकान के अहल खाना भी हमरा जा सकेंगे। अवाम की तरफ से वफ्द मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करेगा। कमेटी इजलास में क्या हुआ, जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, ये क्या मामला है? सरकारी खर्च पर इस वफ्द में शामिल अरकान जाएंगे, हर साल जाएंगे मदीना मुनव्वरा, उनके अहले खाना भी उनके हमरा होंगे और ये अवाम की तरफ से वफ्द उम्रा अदा करेगा। क्या ये है, क्या इसकी जस्टिफिकेशन है? जी, एक दिलचस्प और अफसोसनाक जो सूरत हाल है आज कायमा कमेटी में उस वक्त सामने आई जब कमेटी की तरफ से मुतालबा किया गया कि अवाम की तरफ से मक्का मुकरमा में और रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए पार्लिमानी वफ्द को सरकारी खर्च पर भेजा जाए और वहाँ पे रोज़ा रसूल पे ये वफ्द जो है अवाम की तरफ से हाजिरी देगा और अवाम की तरफ से जो है उम्रा करेगा और अवाम की तरफ से नवाफिल की अदायगी करेगा। ये बड़ा ही एक अनोखा आइडिया जो है कमेटी में सामने आया और इस पे तमाम अरकान जो हैं वो मुत्तफिक थे। मिनिस्टर साहब भी मुत्तफिक थे, इसमें सरदार यूसुफ जो हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मुतअद्दिद अरकान ने मुतालबा किया कि हमें फैमिली मेम्बरान को भी साथ ले जाने की इजाज़त दी जाए। इस पर कुछ अरकान की राय ये थी कि अगर आपने फैमिली मेम्बरान को लेके जाना है तो फिर उनका खर्च जो है वो आपको खुद अदा करना चाहिए। इसके अलावा कमेटी ने यह भी मुतालबा किया कि ये वक्त जो है हर साल जाना चाहिए और इसके प्रोटोकॉल के लिए वहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफिसर को भी तैनात किया जाए और ना सिर्फ ये कि जब तक वहाँ पे सरकारी रिहाइश जो है आला पाए की तामीर जो हो रही है उसकी तामीर मुकम्मल नहीं होती तो अच्छे होटलों में इस वक्त को ठहराया जाए। और इसमें अरकान का ये भी कहना था कि स्पीकर साहब खुद तो 15-15 रुकनी वक्त लेकर जाते हैं तो हमें 7 लोगों का कहा गया है तो इसको कम से कम 10 लोगों तक जो है जरूर लेकर जाया जाए। जबरदस्त। आसिफ, ये बताइएगा कि इसमें अवाम की रजामंदी का फैसला कौन करेगा? ये किस बेस पे तय किया जाएगा क्योंकि अवाम की तरफ से उम्रा अदा होना है? देखें, इसमें अवाम से तो कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, ज़ाहिर अवामी नुमाइंदे ये खुद से ही डिसाइड कर रहे हैं। और इसमें इजाजुल हक जो थे उन्होंने तजवीज़ दी कि 7 से बढ़ा के फिलहाल इसको 10 तो ज़रूर किया जाए। और जो कमेटी की चेयरमैन शगुफ्ता जमानी थी उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब क्योंकि खुद तो 15-15 लोगों को लेके जाते हैं दौरों पे तो इसमें कम से कम 15 लोगों को हर साल जो है वो लेके जाया जाए। लेकिन इस सारे अमल में अफसोसनाक बात ये थी कि पब्लिक एक्सचेकर पर उम्रा करने के इस आइडिया में कोई भी शख्स जो है उसने इसकी मुखालफत नहीं की। और आसिफ बशीर चौधरी, सरदार यूसुफ ने यह भी कहा कि वफ्द का जाना एजाज की बात होगी, वफ्द के सरकारी खर्च पर जाने में क्या हर्ज है, ये कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि सरकारी खर्च पर जाने में कोई हर्ज नहीं है और ये अगर पाकिस्तान की अवाम का नुमाइंदा वफ्द होगा तो इसके ये हमारे लिए एजाज की बात होगी। और इसके अलावा ये भी मुतालबा किया गया कमेटी अरकान की जानिब से कि सऊदी हुकाम को भी ऑन बोर्ड किया जाए और शाही मेहमान का दर्जा दिया जाए और वो मकामात जो मखसूस और VIP लोगों के लिए खोले जाते हैं वो भी इस वक्त के लिए खुलवाए जाएं। शुक्रिया आपका आसिफ बशीर इस तफसील के लिए। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आईनी तौर पर लाजिम वफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। NFC नेट हाइडल मुनाफा, तेल और गैस रॉयल्टीज और जम अजला के फंड्स फौरी जारी किए जाएं। बात करते हैं कुछ मौसम की तो बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी वस्ती और पाक अफगान बालाई सरहदी इलाके मगरबी मौसमी सिस्टम के ज़ेरे असर आ गए हैं। बर्फबारी से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकसई।
بلوچستان میں 3 روزہ وقفے کے بعد رواں موسم سرما کا دوسرا طاقتور مغربی اسپیل اس وقت بلوچستان کے شمال مشرقی بالائی خاص کر کوچکٹاب، شیلبا، کان میں ترزئی، خانوزئی، توبہ چکزئی، توبہ کا کڑی، برشور، پاک افغان سرحدی علاقوں میں اس وقت شدید برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں رابطہ سڑکیں متاثر ہو رہی ہے۔ کوچکٹاب کے مقام پر چمن، کوئٹہ، کراچی M25 اشارہ، جبکہ کان میں ترزئی کے مقام پر M50 جو کہ IS مقام ہے، شدید ترین سردی وہاں پر پڑ رہی ہے۔ ہیوی اور جدید مشینری کے ذریعے تقریباً 40 کلومیٹر کے علاقے میں وہاں پر بھی سنو ریموول آپریشن NHA اور PDMA کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو بالائی علاقے توبہ چکزئی، توبہ کا کڑی، پاک افغان بالائی سرحدی علاقے جہاں بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہوئے تھے، دوبارہ برفباری کا سلسلہ رات گئے شروع ہوا ہے۔ اس وقت تک توبہ چکزئی کے بالائی مقامات پر 2 سے 3 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جبکہ وہاں پر بیمار، ضعیف افراد، خواتین محصور ہیں جو کہ شہری علاقوں تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ چمن سمیت مختلف جو علاقے گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ آج دن کے اوقات میں اب تک جاری ہے۔ دوسری جانب کیسکو کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 1 فروری تک بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں ہر قسم کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا گیا تھا، لیکن چمن سمیت مختلف علاقوں میں تاحال 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ معمول بن چکا ہے۔